ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. مشکل سے جو گھبرا جائے وہ انسان نہیں ہوتا، کافر سے جو ڈر جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مشکل سے جو گھبرا جائے وہ انسان نہیں ہوتا، کافر سے جو ڈر جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. موجوں سے کہتا ہے سمندر کا سکوت، ساحل پہ جو رک جائے وہ طوفان نہیں ہوتا. حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، فریادیں سننے والا اور مرادیں پوری کرنے والا اکیلا ہی رب العالمین ہے. بے شمار درود و سلام درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات اور پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے. میرے برادر، قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل سے میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری عظمتیں، شانیں اور مقام اور معجزات عطا فرمائے، وہاں میرے نبی کو اللہ رب العالمین نے معراج کروائی. اور میرے برادر، اللہ رب العالمین نے معراج کا تذکرہ قرآن مجید کے 15ویں پارے میں کیا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، مسجد الحرام بیت اللہ سے لے کے
مسجد الاقصی الذی، اے دنیا جہان کے اندر رہنے والوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے 15ویں پارے میں اعلان فرمایا کہ میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی برگزیدہ شخصیت ہے، ایسے عظیم پیغمبر ہے، سارے نبیوں کو معراج ہوئی، کسی کو زمین پہ ہوئی، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، کسی کو کوہ طور پہ ہوئی، اور دنیا کے لوگوں کسی کو اللہ رب العالمین نے آگ کے اندر جناب زندہ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو معراج کروائی، فرمایا اللہ وہ پاک ذات ہے، وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک، بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک۔ اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو لے گیا، وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف لے گیا۔ میرے برادر غور کرنا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، کچھ سویا تھا۔ اللہ کے فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لے کے سواری جبریل آیا، چم چم کے تلیاں سونے نو جگایا، کر سونے جلدی لمبڑا سفر ہے، سارے رسولاں دا مدنی فخر ہے۔ اور دنیا کے اندر رہنے والوں بات کو غور سے سننا، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لے کے آئے۔ براق بجلی سے نکلا ہے، برق رفتار، اور ایسا سفر جو کسی کی عقل میں نہ آئے، لمبا سفر، مسجد الحرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک جبریل میرے نبی کو لے کے گئے۔ جد اقصی چ پہنچے محمد ہمارے، انتظاری چ کھڑے سن اوتے نبی سارے، جبریل جا کے اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں، بیت المقدس اللہ اکبر اللہ فلسطین کی سرزمین کے اندر موجود ہیں، اور دنیا کے لوگوں 1,24,000 انبیاء جو دنیا سے جا چکا ہے، مالک کائنات نے اور دنیا کو ایک عجیب منظر دکھانا تھا اور ایک عجیب منظر بتانا تھا۔ 1,24,000 نبیوں کو آسمانوں سے بھیج دیا۔ اے میرے نوح، اے میرے آدم، اے میرے ابراہیم، اے میرے اسماعیل، اے میرے یوسف، اے میرے داؤد، اے میرے یوسف، جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ فرمایا جاؤ زمین پہ چلے جاؤ، فلسطین کی سرزمین شام کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ وہاں کیا ہے؟ ہم تو دنیا سے واپس آ گئے، اور تیرا قانون ہے جو دنیا سے واپس آ جائے دوبارہ میں نے بھیجنا نہیں۔ فرمایا قانون میرا ہے، فیصلہ میرا ہے، لیکن آج میں نے دنیا کو بتانا ہے کہ میں نے مسجد اقصی کو اور اپنے محمد کو شان عطا فرمانی ہے۔ 1,24,000 انبیاء زمین پہ آئے، فلسطین کی سرزمین پہ آئے، شام کے علاقے میں آئے، مسجد اقصی میں آئے، اور جبریل امین کو بھیجا، فرشتوں کی جماعت کو بھیجا،
جاؤ مکے کی سرزمین میں جاؤ اور میرے نبی محمد کو لے کے فلسطین میں آؤ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اور دنیا کے لوگوں اللہ کہتے ہیں مسجد اقصی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو برکتوں والا شہر ہے، جہاں ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہیں، سارے انبیاء موجود ہیں۔ اور جبریل امین مکہ معظمہ میں تشریف لائے، میرے پیارے نبی کو براق میں بٹھایا اور اقصی مسجد کے اندر لے گئے۔ آج یہودی کہتے ہیں یہ اقصی مسجد ہماری ہے، عیسائی کہتے ہیں ہماری ہے۔ مسجد کن کی ہوتی ہے؟ کیوں جی مسجد کن کی ہوتی ہے؟ بولو بولو۔ عیسائیوں کا کیا ہے؟ گرجا۔ اور ہندوؤں کا کیا ہے؟ مندر۔ سکھوں کا کیا ہے؟ گردوارہ۔ یہودیوں کا کیا ہے؟ معبد۔ مسلمانوں کی کیا ہے؟ مسجد۔ اور اللہ نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی۔ اور دنیا کے لوگوں پاک ہے وہ ذات۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ رہے کہ یہ کام راتوں رات ہونے والا نہیں، اللہ نے سبحان کا لفظ لگا دیا۔ جو کام دنیا نہیں کر سکتی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جبریل کو بھیجا اور جبریل مکے میں آئے، میرے پیارے پیغمبر کو براق میں بٹھایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا، رات کے اندھیرے میں براق پہ بٹھایا اور اقصی مسجد کے اندر لے گئے۔ تو میرے برادر مسجد مسلمانوں کی ہے، لہذا دنیا کی کسی عدالت میں دنیا کے کسی ملک کے منصفوں کو بٹھاؤ اور ان سے پوچھو کہ گرجا کن کا ہے، معبد کن کا ہے، مندر کن کا ہے، گردوارہ کن کا ہے اور مسجد کن کی ہے۔ مسجد ہماری ہے اور اقصی ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ فلسطین کی سرزمین کے اندر، ملک شام کے اندر میرے بھائیوں آج خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے پانی بند کر دیا گیا، خوراک بند کر دی ہے، بجلی بند کر دی گئی۔ آج غزہ کی ناکہ بندی، اللہ کے دشمن یہ یہودی عیسائی الکفر ملت واحدہ، ایک ملت بن کے، ایک گروپ بن کے اسلام کے خلاف میدان میں ہے۔ حالانکہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی کہتے ہیں اور اللہ نے اسی سرزمین میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی سرزمین میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی سرزمین میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملک عراق سے ہجرت کر کے فلسطین شام کے اندر پہنچے، اور اسی سرزمین میں سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر کے بیٹا یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ یہ بابرکت زمین، یہ پاک سرزمین مسجد اقصی، اللہ رب العالمین نے اس مسجد کو یہ مقام دیا۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بندہ تین مقام ایسے ہیں
جہاں ثواب کی نیت کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اور کسی جگہ پہ ثواب کی نیت کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ بندے کو یہ امید ہو کہ میں اس طرف جاؤں گا مجھے ثواب ہے، اللہ اکبر، وہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور وہ مسجد نبوی ہے جو مدینہ الرسول کے اندر ہے، تیسری مسجد اقصی ہے جو فلسطین کے اندر ملک شام کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تین مسجدیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سفر کا ارادہ کرے اور یہ نیت کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، یہ تین مقام ایسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں مکے میں جاؤں، بیت اللہ میں جاؤں۔ کیوں جی، خواہش ہے کہ نہیں؟ بولو، ہے نا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے جب میں عمرہ میں جاؤں تو اللہ کے رسول کے شہر مدینہ میں جاؤں، اللہ کے نبی کی مسجد نبوی کو دیکھوں۔ کیوں جی، خواہش ہے نا؟ کیا ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ میں مسجد اقصی میں جاؤں، فلسطین میں جاؤں، قبلہ اول کو دیکھوں، جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا کہ یہاں جانا ثواب، نیت کرنی ثواب، مسجد اقصی کی طرف سفر کرنا ثواب۔ اللہ اکبر! کون مسجد اقصی؟ کیسی مسجد اقصی؟ جس کو سب سے پہلے اللہ کے گھر کے بعد دوسری مسجد جو بنی دنیا میں وہ کون سی ہے؟ بولو، مسجد اقصی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اور دنیا کے لوگوں، پہلی مسجد اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اور 40 سال بعد بیت اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ اللہ اکبر! سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنائی، پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے تعمیر کی، اس کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی، پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، اور سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے تعمیر کروائی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی تھی، بلکہ نبی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں مجھے ایسی حکومت دے، ایسی سلطنت دے کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو ایسی حکومت نہ ملی ہو، اور میرے بعد قیامت تک بھی کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کی، اور اللہ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی، درندوں پہ حکومت، چرندے پرندے سب کی بولیاں سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں، جن بھی قابو میں، جن ساری مخلوق جنوں کی سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہے، اور پرندے بھی حاضری لگواتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی کچہری لگتی ہے، پرندے درندے انسان حیوان سب جن حاضر ہوتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے، جہاں چاہتے ہیں تخت کو لے جاتے ہیں۔ ایسی حکومت، ایسی بڑی حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ میرے برادر، تھوڑا وقت ہے، توجہ کرنا۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے ہیں، جن لگے ہیں، مستری بھی جن ہے، مزدور بھی جن ہے، اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اب موت کا وقت آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اللہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ اقصی کی تعمیر کر رہا ہوں۔ فرمایا میرے نبی سلیمان، مسجد بنوانا ہمارے ذمہ ہے،
میرے نبی موت کا وعدہ ٹلنے والا نہیں۔ اللہ تیرا گھر بنا رہا ہوں، اللہ جس گھر میں تیرے سارے نبیوں نے آنا ہے، اللہ جس گھر میں تیرے محمد نے سارے نبیوں کی امامت کروا کے امام الانبیاء بننا ہے، یہ میرا تخیر ہے، یہ میرے خیالات ہیں۔ اللہ ایسی عظیم و شان مسجد سلیمان نبی تعمیر کروا رہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے مہلت ملنی چاہیے۔ فرمایا میرے نبی سلیمان جب موت کسی کی آج موت ٹلنے والی نہیں۔ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، پر اللہ نے کہا موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی، اللہ یہ جن یہ مستری یہ مزدور سارے دوڑ جائیں گے، تیری مسجد بیچ میں رہ گئی۔ فرمایا میرے نبی سلیمان تم ایسے کرو جلدی سے غسل کرو۔ غسل کیا، خوبصورت سفید کپڑے پہنے، آسا لے کے سیدنا سلیمان علیہ السلام آسے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے۔ اسرائیل نے موت لے کے آ گیا اور ملک الموت نے روح قبض کر دی۔ اب جن لگے ہیں، جنوں کو پتہ ہی نہیں۔ کئی بندے کہتے ہیں پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ہمارا بابا غیب جانتا ہے، ہمارا فلانا غیب۔ جن مستری ہے، جن مزدور ہے۔ سلیمان نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور جنوں کو پتہ ہی نہیں۔ کئی کہتے ہیں ہمارے موکل، میں فلاں پیر کے پاس جاؤں گا تمہیں جن دلوا دوں گا، وہ جن ایسے کر دیں گے۔ اللہ کی قسم قوم کا ستیہ ناش، خانہ خراب ہو چکا ہے، ہر گھر میں جن، جنوں نے ایسے کر دیا جی، شیاطین آ گئے ہیں جی، جن چمڑ گئے ہیں جی، جنوں نے یہ اس کو ایسے کر دیا جی، گھر میں آگ لگا دی جی، کپڑے کٹ گئے ہیں جی۔ اور ایک اللہ کا واسطہ اپنے عقیدے درست کرو۔ سلیمان نبی فوت ہو گئے، آسے سے ٹیک لگائی میاں صاحب، اور جنوں کو پتہ ہی نہیں۔ 1 سال تک جن لگے رہے، 1 سال تک مسجد اقصی کی تعمیر جن کرتے رہے۔ ان کو پتہ چلا، بولو پتہ چلا، ایک کہندا ہے جی حضرت صاحب تانوں بھلیکھا لگا ہے، ساڈے تے پیراں دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں۔ لوگوں کے عقیدے دیکھو، اللہ کی قسم برباد کر دیے عقیدے۔ 1 سال تک جن لگے رہے، ان کو پتہ چلا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد مسجد اقصی کو مکمل کیا، سوٹی کو یہ چھڑی کو آسے کو دیمک نے کھایا اللہ کے حکم سے کہ اب کام مکمل ہو گیا ہے، میرا گھر مکمل ہو گیا ہے۔ من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ، نبی پاک نے فرمایا جس نے اللہ کا گھر مسجد بنائی، اس اللہ کا گھر مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر کہاں بنائے گا؟ من بنا للہ مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ۔ سلیمان علیہ السلام 1 سال کھڑے رہے، جنوں کو پتہ چلا۔ 1 سال کے بعد آسے کو سوٹی کو دیمک نے سیوک نے کھایا، سلیمان علیہ السلام گرے۔ جنوں کو پھر پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے ہیں، یہ مسجد اقصی آج یہودی اس مسجد کو استبل بنائیں، اس مسجد میں گھوڑے باندھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مسلمانوں آج کوئی میرے گھر میں لا کے گھوڑا باندھ کے دکھائے، کوئی میرے گھر کو استبل بنا کے دکھائے۔ آج مسلمانوں کو اپنے کاروبار کی تو فکر ہے، بچوں کی فکر ہے، بیوی کی فکر ہے، دکان کی فکر ہے، لیکن اللہ کے گھر مسجد اقصی کی کوئی فکر نہیں۔ اور فلسطینی اپنے بیٹے قربان کروا رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی عصمت کو پامال کروا رہے ہیں، ان کے گھر ملیا میٹ ہو رہے ہیں، مسمار ہو رہے ہیں۔ آج امریکہ بدماش، دنیا کا چکا،
جو افغانستان میں 20 سال تک افغانیوں سے مار کھا کے ذلیل ہو کے جوتے کھا کے واپس گیا، آج وہ پھر سہارے لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میرے برائیوں، اللہ کے فضل سے ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، باوضو مسجد میں کھڑا ہوں، میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ اللہ کے دشمن ہم سے جیت سکتے، بولو جیت سکتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ مجاہدین اس طرح ابابیل بن کے ہم پہ جھپٹیں گے۔ یہ یہودی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے دشمن۔ آج آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، آج یہ سودی نظام کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں۔ آج یہ پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ یہودی ہے۔ آج آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے شکنجے میں ہمیں جکڑنے والے کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ڈھاکہ، جب بنگلہ دیش بن رہا تھا، مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو رہا تھا، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے اندر تھے، کہتے ہیں میں ملتزم کے قریب پہنچا، میں نے ملتزم کا گلاب پکڑ کے کہا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک فلسطینی بوڑھا، وہ بھی بیت اللہ کا گلاب پکڑ کے رو رہا تھا، اللہ پاکستان کو بچا، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے فلسطینی بابے سے پوچھا، اور بابا تو فلسطین کا رہنے والا ہے، تیرا ملک اجڑا ہوا ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، اور تیرے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور تیری بیٹیوں کی عصمت کو لوٹا جا رہا ہے، تو پاکستان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور تو فلسطین کے لیے کیوں دعا نہیں کرتا؟ تو پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس بوڑھے فلسطینی کی چیخیں آسمانوں کی طرف بلند ہوئی، اس نے کہا اللہ کے بندے اگر پاکستان بچ گیا تو ہمیں امید ہے پاکستان کے رہنے والے ہمیں بھی بچا لیں گے۔ یہ بوڑھا فلسطینی میرے بھائیوں بیت اللہ کا گلاؤ پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان اسلام کا جھومر ہے، پاکستان فلسطینیوں کی امید ہے، کشمیریوں کی امید ہے۔ میرے بھائیوں کون سی مسجد اقصی، میں کس کس کا ذکر کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، بڑا جلال ہے، موت کا وقت آ گیا، موت کا وقت، توجہ کرنا، اللہ کا فرشتہ آیا، حضرت آپ کی موت کا وقت آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک تھپڑ مار دیا، فرشتے کو تھپڑ مار دیا، چل بھاگ جا۔ فرشتہ ملک الموت اسرائیل اللہ کے پاس، اللہ تیرا نبی موت نہیں چاہتا، فرمایا میرا بڑا برگزیدہ نبی ہے، جاؤ میرے نبی موسیٰ کو کہو اگر زندگی اور چاہیے تو ایک بیل کی کان کمر پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال آئیں گے اتنی سال زندگی بڑھا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر، کہتا پھر بھی موت ہے، موت کا وعدہ تو ٹلنے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے ملک الموت میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نبیوں کا خاصہ ہے، کسی کو نہیں پتا چلتا کب موت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، ابھی آئے گی، کل آئے گی، کسی کو نہیں پتا۔ ملک الموت میں تیار ہوں، پر میری چند شرائط ہے، جب میں مروں مرنے سے پہلے اپنی قبر خود تیار کر لوں، اور میری قبر ملک شام کے اندر ہو، مسجد اقصی کے مینار میری قبر کے سامنے ہو۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کیا خواہش کر رہے ہیں؟
ملک شام کی سرزمین ہو، مسجد اقصی کے مینار نظر آئے، قبر میں تیار خود کروں تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بابرکت زمین میں مسجد اقصی کے سامنے دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا منظور ہے۔ اسی وقت زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا، زمین سکڑی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے فرشتے بندوں کی شکل میں قبر تیار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ کس کی قبر ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اس کی قبر ہے۔ وہ ذہن سے ختم، فوری کہتے ہیں مجھے بھی موقع دو، میں قبر میں اپنا حصہ ڈال کے ثواب لینا چاہتا ہوں۔ قبر تیار کرتے ہیں، زمین قبر کی تیار کر لیتے ہیں، قبر میں لیٹ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لیٹتے ہیں، ملک الموت آ گیا۔ حضرت زمین ملک شام کی ہے، وہ مسجد اقصی کے مینار، مرنے کی تیاری کر لو۔ یہ مسجد اقصی ہے جہاں 1,24,000 نبی انبیاء آئے، جہاں میرے نبی نے جماعت کروائی، جہاں میرے نبی کو امام الانبیاء کا لقب دیا گیا، وہ مسجد اقصی جس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، جنوں سے کروایا۔ میرے برادر وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جو اس کی طرف سفر کرے ثواب کی نیت سے اللہ اسے ثواب دے گا۔ یہ بیت المقدس پہلا قبلہ اول۔ میرے نبی ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے، 17 ماہ تک میرے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی، ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کا گھر مکے میں ہے، اس طرح منہ کرے۔ کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ میرے نبی مسجد میں موجود تھے، آج بھی وہ قبلتین، مسجد قبلتین میرا نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا پیغمبر تو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اپنا منہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بیت المقدس جس کو حضرت عمر نے فتح کیا، سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے اندر موجود ہے۔ عیسائیوں کا گراؤ کیا ہے، عیسائی اپنے قلعے کے اندر بند ہے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح کا لشکر کھڑا ہے، کہتا ہے میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ ایک پوپ عیسائی پادری اوپر آیا، کہتا ہے ابو عبیدہ بلاؤ اپنے امیر کو، ہم بیت المقدس کی چابیاں دینا چاہتے ہیں۔ اور ابو عبیدہ ابن الجراح شیر اسلام نے مدینے میں پیغام بھیجا، مدینہ الرسول سے حضرت عمر نے سفر شروع کیا۔ ایک غلام ہے، ساتھ عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، ایک سواری ہے، اونٹ ایک ہے، اور امیر المومنین نے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں 12 نہیں 18 پیوند لگے ہیں، کانٹوں کے ساتھ کپڑے اسے 18 پیوند ہیں، اور کچھ دیر غلام سوار ہوتا ہے، کچھ دیر عمر امیر المومنین سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے میرے بھائیوں، عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جب بیت المقدس کے قریب پہنچے، شام کی سرزمین میں پہنچے، اقصی کے پاس پہنچے، تو ابو عبیدہ ابن الجراح ریشمی جبہ لے کے خوبصورت، اب آپ دیکھا تو عمر نے مہار پکڑی ہے، غلام سواری پہ ہے، عبیدہ رونے لگے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اتنا لمبا سفر، آپ پیدل ہیں، غلام اوپر ہے، آقا یہ ریشمی جبہ پہنے عیسائیوں کے پوپ پادری آپ کے استقبال کے لیے کھڑے، بیت المقدس کی چابیاں دینے کے لیے کھڑے۔ حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا عبیدہ لا عزت، عزت لباس میں نہیں، جوتوں میں نہیں، خوشبوؤں میں نہیں، اللہ نے ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے، اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، اور ہمیں ایسے ہی جاؤں گا۔
وہ پادریوں نے اپنی کتابیں کھول لی، انجیل کھول لی، تورات کھول لی، کیا دیکھا؟ وہاں لکھا تھا کہ محمد کا غلام آئے گا، عمر ابن خطاب جب مکہ سے مدینہ سے آئے گا، غلام سواری پہ ہوگا، امیر المومنین کے ہاتھ میں مہار ہوگی، 18 پیوند ہوں گے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر، تھر تھر یہ یہودی عیسائی کانپنے لگے۔ بیت اللہ کی جناب بیت المقدس کی چابیاں عمر کو دی اور بیت المقدس سیدنا عمر نے فتح کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے بیٹوں صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ بڑا لمبے واقعات ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی اتنی دیر میں آسمان کی چھت سے باہر اپنے کمرے کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک عیسائیوں سے بیت المقدس واپس نہیں لوں گا۔ ایک منبر بنوایا، اس منبر کو رکھا کہ بیت المقدس میں جا کے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے وہاں خطبہ دوں گا۔ پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے الحمدللہ بیت المقدس فتح کیا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، فلسطینیوں، تمہارا خون جایا نہیں جائے گا۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ صلیبی، یہ اللہ کے دشمن جتنی مرضی بربریت کر لے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے اور انشاءاللہ ہماری رہے گی۔ اور انشاءاللہ میرے نبی نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پتھر کہیں گے مسلمان اور مجاہد آ، یہ یہودی چھپا، اسے مار کے جا، اسے قتل کر۔ انشاءاللہ یہودی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، اللہ ان کو نیست و نبود کر دے گا۔ دعا کرو اللہ فلسطینیوں کو آزادی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، جو ہو سکتا ہے اپنا حصہ شامل کریں، ان کے لیے دعائیں کریں اور عزم کریں کہ یا اللہ بیت المقدس سب فتح ہو، اور ہم بھی جس طرح بیت اللہ میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، ہم بھی مسجد اقصی میں بھی جائیں اور بیت المقدس کو بھی دیکھیں، قبلہ اول کو بھی دیکھیں، جہاں میرے نبی نے سارے نبیوں کو جماعت کروا کے امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا تھا، جہاں سے معراج کی ابتدا ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و ستم کو سہ نہ سکے، اس ظلم و ستم کے دائرے پہ کلمہ حق بھی کہہ نہ سکے تھے تم سے زیادہ طاقتور، چشم فلک نے دیکھا ہے جب میرے اللہ کا غضب آیا، ایک آن زمین پہ رہ نہ سکے، ہے مال اس کا ہے جان اس کی، ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ جو موت سے ڈرتے رہتے ہیں وہ بھی زمین پہ رہ نہ سکے، یہ موت ہمیں آنے والی ہے، الموت قدح کل نفس شاربھا۔ میرے بھائیوں، موت کا جام ایسا جام ہے، ہر بندے نے پینا ہے، قبر کا دروازہ ایسا ہے، ہر بندے نے گزر کے جانا ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کوئی پولیس مقابلے میں مر گیا، کوئی ہیروئن کے نشے میں مر گیا، کوئی ہسپتالوں کے بیڈوں میں مر گیا، اور کوئی الیکشن کی لڑائیوں میں مر گیا، کوئی زمینوں کے چکر میں مر گیا۔ دعا کرو اللہ ساری موتوں سے بچا کے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ مجاہدین کا ساتھ نصیب فرمائے، اللہ مسلمانوں کو کامیاب فرمائے، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ قبلہ اول مسجد اقصی کو ان کے پنجے سے، ان کے قبضے سے چھڑوا کے مسلمانوں کو عزت اور وقار نصیب فرمائے۔